کچھ سمجھ کر آئے ہو، کچھ سمجھ کر آئے ہو. تم نے خود کہا میں خدا کو نہیں مانتا. میں خدا کو مانتا ہوں. میں خدا تم نہیں مانتے، میں مانتا ہوں. خدا کو تم نہیں مانتے، میں مانتا ہوں. تو میں خدا کا ماننے والا ہوں، چاہنے والا ہوں. تو چاہنے والے کو تم نے مانا، تب تو میرے پاس آیا. تو خدا کے چاہنے والے کو ماننا، خدا ہی کو ماننا. اتنا کہنا تھا. وہ روتا ہوا، اس کے دل کی دنیا بدل گئی. روتا ہوا مخدوم اشرف جہانگیر صمدانی کے قدموں پہ اپنا سر رکھتا ہے. کہا حضور میں توبہ کرتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں، آپ مجھے اپنے سلسلے میں داخل کر دیں. یہ ہے خانقاہ. سبحان اللہ. جہاں تیری میری ہو وہ خانقاہ نہیں ہے. جہاں تیرا میرا ہو وہ خانقاہ نہیں. خانقاہ ہے ڈویژن کے لیے نہیں ہے، بٹوارے کے لیے نہیں ہے. خانقاہ میں سب برابر، امیر ہو، غریب ہو، قلندر ہو، مست ہو، دیوانہ ہو، بیگانہ ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، کوئی بھی آئے اسے نوازا جاتا ہے. جاؤ دیکھو غریب نواز کی بارگاہ میں، غریب نواز کی بارگاہ میں جاؤ، وہاں کسی کو نکالا جاتا ہے، بھگایا جاتا ہے. کچھوچا شریف مخدوم اشرف کی بارگاہ میں کسی کو بھگایا جاتا ہے. نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں کوئی کھڑا ہے، پہرا دے رہا ہے کہ یہاں یہ آئے، وہ نہ آئے، وہ آئے، یہ نہ آئے. ایسا ہے نہیں. تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ یہ ڈویژن بند کرو، یہ بٹوارا بند کرو. یہ عوام اہل سنت، ان کو اپنی جاگیر مت بناؤ. یہ رسول پاک کے غلام ہیں، یہ نبی آخر الزماں کی بھولی بھالی امت ہے. اگر کر سکتے ہو تو ان کے دکھوں کا علاج کرو، اگر کر سکتے ہو تو ان کی بے چینی کا علاج کرو، اگر کر سکتے ہو تو ان کے درد کا مداوا کرو، اگر کر سکتے ہو تو ان کے غموں کو دور کرنے کی تدبیر کرو. بانٹو ماں، بانٹو ماں. یہ تقسیم کا سمے نہیں ہے، یہ پوری ملت کو ایک کرنے کا سمے ہے. اسی لیے میں دبراج پور والوں، میں تم سے اپیل کرتا ہوں، اب تک بہت بٹے، اب نہ بٹو، اب ایک ہو جاؤ. ہاتھ اٹھاؤ. یہ قسم ہے مخدوم اشرف کی، جب تک ہم زندہ رہیں گے، ایک بن کے رہیں گے، قبر میں جائیں گے تو اسی اتحاد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فیضان حضور مخدوم اشرف، نبیرہ حضور محدث احمد. دوستو خانقاہ کا مزاج اور ہوتا ہے، مدرسوں کا مزاج اور ہوتا ہے. خانقاہ کی فطرت اور ہوتی ہے، مدرسے کی فطرت اور ہوتی ہے. مدرسہ وہ ہوتا ہے جہاں گانا بنایا جاتا ہے، خانقاہ وہ ہوتی ہے جہاں دیوانہ بنایا جاتا ہے. دیوانہ بنایا جاتا ہے. پڑھنے کا حوصلہ ہو دارالعلوم میں جاؤ. اگر تمہیں پڑھنا ہے مبارک پور جاؤ، پڑھنا ہے منظر اسلام میں جاؤ، پڑھنا ہے جامعہ نوریہ میں جاؤ، پڑھنا ہے تو مظہر اسلام میں جاؤ، پڑھنا ہے تو جامعہ اشرف میں جاؤ، پڑھنا ہے تو کسی مدرسے میں جاؤ. لیکن اگر پینا ہے مخدوم اشرف کی بارگاہ میں جاؤ، مخدوم اشرف کی بارگاہ میں جاؤ. ارے وہ مسئلہ جو بڑے بڑے حل نہ کر سکے، دیوانہ دربار اشرفیہ میں پہنچتا ہے، چند گھوٹ میر کا پانی پیتا ہے، مسائل حل تبھی. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. پہچانا مخدوم اشرف، زندہ باد. پہچانا مخدوم اشرف، زندہ باد. جامع اشرف، زندہ باد. جامع اشرف. ارے جب میر کا یہ کمال ہے تو اشرف پیر کا کتنا کمال ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اللہ اکبر. وعدہ کرو
آج سے ہم گھپلا نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، برے راستے پر نہیں چلیں گے، شراب نہیں پیئیں گے، جوا نہیں کھیلیں گے، گناہ کا کام نہیں کریں گے، وعدہ کرو۔ یہ کانفرنسیں تو ہوتی رہیں گی، عرس تو ہوتے رہیں گے پیارے، مگر اگر تمہاری حرکت یہ جاری رہے گی تو میں تمہارا چہرہ دیکھ کے کروں گا کیا؟ کاہے کو میری انرجی ضائع کر رہے ہو آپ بھائی؟ تقریر پہ تقریر، جھوٹ پر جھوٹ، ادھر سے ہدایت ادھر بوتل، یہ عجیب دور ہے۔ میرے ہاتھ پر آیا، توبہ کی میں نے تمام چھوٹی بڑی گناہوں سے، اے اللہ میری توبہ قبول فرما، یہ کہا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، باہر نکلا، پھر گناہ کیا ہو گیا؟ ارے ہم کو تو اس قابل رہنے دو پیارے کہ کل میدان حشر برپا ہو تو ہم تمہاری صفائی دے سکیں۔ کل کو بندہ رب العالمین مجھ سے پوچھے گا تم نے توبہ کرایا مگر یہ گناہ تو وہی کر رہا تھا، مجھے تو اس لائق بناؤ کہ میں تمہاری صفائی دے سکوں۔ دلوں کو بدلو، سوچ بدلو۔ یہ قاری صاحب کا واقعہ مجھے یاد آیا، اتر پردیش میں وہ اپنا واقعہ خود ہمیں سنا رہے تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک بزرگ عالم دین سے منسوب واقعہ ہے۔ وہ انہوں ایک مدرسے میں پڑھا رہے تھے، ان کے پیر نے ان کو کہا تم میرے مدرسے میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت میں تو یہاں کئی سال سے پڑھا رہا ہوں، میرے شاگرد ہیں اور آپ بلا دے کہا نہیں میرا حکم ہے چلے آؤ۔ بات شیخ الحدیث صاحب تک پہنچی، علامہ عبد المصطفیٰ اجمی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں بڑی ظرافت کی تو کمیٹی والے پریشان کی قاری صاحب چلے جائیں گے تو یہ سال ابھی پورا نہیں ہوا، یہ بچے کیا کریں گے، ان کا کورس ادھورا رہ جائے گا۔ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کمیٹی والوں سے ان کو مت روکو، یہ رکنے والے نہیں ہیں، لاکھ روکو گے نہیں رکیں گے، ان کو ان کے پیر نے بلایا ہے یہ جائیں گے۔ ارے بھائی یہ قاری صاحب ہے، ان پر کچھ سوار ہو گیا، اگر جن بھوت پریت ہوتا تو عبد المصطفیٰ تعویذ دے دیتا ہے نا، جن پکڑے ہوتا، بھوت پکڑے ہوتا، خبیث پکڑے ہوتا، تعویذ دے دیتا، گنڈا کر دیتا، دے دیتا۔ قاری صاحب کوئی نقش نہیں چلے گا، بولے حضور کیوں؟ کہا ان کو پیر پکڑے ہیں، ان کو پیر پکڑے ہیں، اب کون سی تعویذ چلے گی؟ حضرات گرامی، بے شک مرشد کا مقام اپنی جگہ پر ہے، پیر آخرت کے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں۔ دعا کرو، اچھی دنیا ہونی چاہیے، کرو دعا، لیکن ساتھ میں اچھی آخرت کی بھی دعا کرو۔ پیر وسیلہ ہے، پیر کو بزنس نہ بناؤ اور مریدوں کو بھی جاگیر نہ سمجھو۔ مرید کر دیا چھوڑ دیا، اب سانڈ ہے ہر کھیت میں جا منہ مار رہا، نہیں تربیت کرو، تربیت کرو۔ مختوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں کوئی مرید ہونے کے لیے آتا تھا تو حضرت 5 سال 10 سال کہتے تھے تم یہ کام کرو یہ کام کرو۔ اتنا سال گزر جانے کے بعد جب وہ تھک جاتا تھا، اس کا جو اندر کا تھا وہ سب نکل جاتا تھا، تب مخدوم پاک اسے مرید کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ اس کا نفس مارا جائے، نفس کو کچل دیا جائے۔ آج مرید شر سے بھرا ہے، فتنے پر فتنہ بند کرو۔ اس لیے میں نے پہلے کہا تھا ہمارا ہم سب کا پیر اشرف جہانگیر ہے۔ کل اگر میدان محشر میں مخدوم اشرف نے تم سے منہ پھیر لیا، کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ میرے پیارے گزارش کے ساتھ ایک جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں، سب کو دیکھو، سب سے پیار کرو، سب سے محبت کرو، سب کو ایک نظر سے دیکھو، چھوٹا ہو بڑا ہو میڈیم ہو کالی داڑھی ہو سفید داڑھی، ایک نظر سے دیکھو سب کو، اس لیے کہ ہر کے چہرے میں مخدوم اشرف ہی کا جلوہ،
हर रंग में मखदूम अशरफ का रंग है। अरे मैं तुमसे एक एग्जाम्पल के तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ। इमाम हसन और इमाम हुसैन हुजूर के दो नवासे हैं, बोलो सगे नवासे हैं ना। अगर किसी बात में वो झगड़ा करें, टकरा जाए, दोनों सगे भाई, दोनों हुजूर के नवासे, दोनों टकरा जाए, तुम किसका साथ दोगे? जवाब दो। मैं जानता हूं कि मैं दुबराजपुर में बोल रहा हूं। किसका साथ दोगे? इमाम हसन को छोड़ोगे? इमाम हुसैन को छोड़ोगे? क्या करोगे? एक नवासे को छोड़ा तो रसूल न मिलेंगे, हसन को छोड़ा तब भी नबी न मिलेंगे, हुसैन को छोड़ा तब भी नबी न मिलेंगे, इसलिए कि दोनों का रिश्ता एक है, दोनों का ताल्लुक एक नबी से है। तुम किसका साथ दोगे? जवाब तुम्हारी तरफ से मैं खुद दे रहा हूं। साथ की बात ही नहीं, हम सबसे प्यार करेंगे, वो उनका मामला है, वो जाने। हमारा मामला ये है, हम उनसे भी मोहब्बत करें, उनसे भी मोहब्बत करें, उनसे भी रिश्ता रखें, उनसे भी रिश्ता रखें। अब अगर वो टकराते हैं तो टकराए, वो रसूलुल्लाह जाने, यहाँ मुल्ला की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मुहद्दिस आज़म। सुभान अल्लाह। समझ रहे हो ना? अब हमारे लिए कोई सोचने की जरूरत नहीं है, गौर करने की बात नहीं है। अल्लाह हमसे फरमा रहा है, हम हर एक की मदद करते हैं। जो दुनिया मांगते हैं हम उन्हें भी देते हैं, जो दीन मांगते हैं, आखिरत मांगते हैं, हम उन्हें भी देते हैं, है ना। अब आइए दूसरा हिस्सा देखिए, दूसरा जो वो हाउलाए मिन अताए रब्बिका। अब यहां से पहलू बदलता हूं, क्या है ये जो मैं देता हूं? अल्लाह फरमा रहा है, बंदो मैं जो तुम्हें देता हूं, ये महबूब, ये तुम्हारे रब की अता है, तुम्हारे रब की अता। अल्लाह ने भला वो कादिर मुतलक, वो कहता ये मेरी अता नहीं, तेरे रब की अता। क्या बात है! कुरान की इस एजाज और इस फसाहत और बलागत पर प्यारे सर सुनने को दिल चाहता है। अल्लाह क्या फरमाता? महबूब अता तो मेरी है, वसीला तुम हो, जरिया तुम हो, तुम्हारा रब, तुम्हारा रब, ये तुम्हारे रब की अता है। हालांकि अल्लाह तो सबका रब है। सवाल होता ये तेरे रब क्यों कहा? अल्लाह तो हर एक का रब, फिर ये क्यों कहा है ए महबूब तेरे रब की अता? बात तो कुछ है, अल्लाह तो हर एक का रब है। जमीन का रब अल्लाह, आसमान का रब अल्लाह, जन्नत का रब अल्लाह, कौसर का रब अल्लाह, मीजान का रब अल्लाह, फुलसिरात का रब अल्लाह, शजर व हजर का रब अल्लाह, आकाश का रब अल्लाह, पाताल का रब अल्लाह, फजा का रब अल्लाह, हवा का रब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो रब्बुल आलमीन है, सारे आलम का रब। वो ये नहीं फरमा रहा इस आयत करीमा के कि ये रब्बुल आलमीन की अता है, नहीं, तुम्हारे रब की अता है, तुम्हारे रब की अता ये तो है। अब आप देखिए, पहले हिस्से में, पहले जुज में अल्लाह ने अपना निजाम रुबूबियत बयान फरमाया, और दूसरे जुज में ये कहा जा रहा है कि जिसको जो कुछ मिलता है मेहनत से नहीं, कोशिश से नहीं। हमने मेहनत वालों को देखा, मेहनत करके कहां से कहां पहुंचा। हश्र क्या हुआ? मार दिया गया। एक मेहनत करने वाले को मैंने देखा, मेहनत करते 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 टीचर ऑफ इंजील बन गया, मुअल्लिमुल मलकूत बन गया। एक मेहनत करने वाले को देखा कि उसके सजदे से जमीन का कोई कोना खाली न था। एक मेहनत करने वाले को देखा जो जन्नत में बैठकर झूला झूलता था, फरिश्तों को दर्श दे रहा था।
ایک محنت کرنے والے کو میں نے دیکھا. جانتے ہو محنت کرنے والا کون تھا؟ ابلیس. ابلیس اس کی خطا اتنی تھی، اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، فرشتے جھک گئے، وہ اکڑ گیا. اس نے تو کہہ دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس پتلے کو مٹی سے بنایا. آگ کی فطرت میں جھکنا نہیں ہے، آگ جھکتی نہیں ہے، آگ تو اوپر جاتی ہے اور بھڑکاتی ہے. آگ بھڑکتی بھی ہے، بھڑکاتی بھی ہے، جھکنا اس کی فطرت میں نہیں ہے. انا خیر منہ، میں اس مٹی کے پتلے سے بہتر ہوں. ابلیس بھول گیا کہ حکم دینے والا کون ہے. باقی فرشتوں نے سجدہ کیا. فرشتوں جو فرشتے سجدے میں گئے تھے ان کی نگاہ مٹی کے پتلے پر نہ تھی، رب کے حکم پر تھی، رب کے حکم پر تھی. ابلیس نے دیکھا یہ تو پتلا ہے، یہ بھول گیا کہ حکم دینے والا کون ہے نا. تو بندو نظر رب پر ہونی چاہیے، سب پر نہیں. اللہ فرماتا فکر کیوں کرتے ہو؟ کوئی تمہارا دھندا بند کرنا چاہے نہیں کر سکتا، میں مدد کروں گا، میں دیتا ہوں. روزی کی فکر مت کرنا، میں دیتا ہوں، مجھ سے مانگو تو. مگر وہ کہتا ہے میں مدد تو کرتا ہوں، مگر یہ ساری میری مدد جو ہے تمہارے رب کی عطا سے ہے نا، تمہارے رب کی عطا سے. یہ دوسرا جز ہے. اور تیسرے جز کے اندر کیا فرمایا گیا؟ وما کان عطاء ربک محظورا. میرے حبیب تمہارے پردہ فرمانے کے بعد کہیں لوگ یہ مایوس نہ ہو جائیں کہ اب رب سے ملے گا یا نہیں ملے گا، رب کی عطا ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو ان کو بھی یہ جواب دے دو تمہارے رب کی عطا کا سلسلہ کبھی بند نہیں ہوگا، وہ کھلا تھا، کھلا ہے، کھلا رہے گا. تمہارے رب کی عطا کا سلسلہ جاری تھا، جاری ہے، اور تمہارے پردہ فرمانے کے بعد بھی تمہارے وسیلے سے جاری رہے گا، تمہارے وسیلے سے جاری رہے گا. کیا سمجھے؟ آج بھی مصطفیٰ وسیلہ ہے، اللہ دے رہا ہے، نبی وسیلہ ہے، اللہ مدد کر رہا ہے، مدینے والا وسیلہ. یاد رکھو مصطفیٰ کے وسیلے سے ہمیں جو خیرات مل رہی ہے رب کی بارگاہ سے، وہ مدنی تاجدار کا صدقہ ہے، وہ مدنی تاجدار کا صدقہ ہے، ان کا کرم ہے، ان کی عطا ہے. اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں بانٹتا ہوں، رب دیتا ہے. نہ رب کے دینے میں کمی ہے نہ میرے بانٹنے میں کمی ہے. وہ دے رہا ہے، میں بانٹ رہا ہوں، وہ دے رہا ہے، میں بانٹ رہا ہوں، وہ دیتا رہے گا، میں بانٹتا رہوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کے دینے کا سلسلہ آج بھی ہے، رب کے دینے کا سلسلہ آج بھی ہے، رب ہی دے رہا ہے. اور مصطفیٰ فرماتے ہیں میں بانٹنے والا ہوں، میں بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے، اللہ دینے والا ہے. تو اللہ بھی زندہ ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم بھی ہے. اب بات آئی بانٹنے والے کی، اور سرکار فرماتے ہیں میں بانٹنے والا ہوں، میں بانٹنے والا ہوں. گویا انما انا قاسم نے میرے نبی نے کلیئر کر دیا، مجھے مردہ نہ سمجھنا، میں بھی زندہ ہوں. بات اتنی ہے میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا پر تو مجھے نظر آئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس احمد مجنو بخاری اور محمد ملت. ہم نبی کو نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں مگر ہم رسول کی نظر میں ہیں، ہم رسول کی نظر میں ہے. وہ ہماری نظر میں تو نہیں ہے مگر ہم ان کی نظر میں ہے، ہم ان کی نظر میں ہے. بس ہمارے لیے، ہم غلامان مصطفیٰ کے لیے اتنا کافی ہے ہم مدینے والے کی نظر میں رہے ہیں، ہم مدینے والے کی نظر میں ہے. ارے اتر پردیش ہاتھ سے نکل گیا، گھبرانے کی بات نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں چھتیس گڑھ ہاتھ سے نکل گیا، گھبرانے کی بات نہیں. راجستھان ہاتھ سے نکل گیا، گھبرانے کی بات نہیں. مدھیہ پردیش ہاتھ سے نکل گیا، گھبرانے کی بات نہیں. ارے تمہارا بنگال بھی اگر ہاتھ سے نکل جائے تو مسلمانوں گھبرانا نہیں. ارے تم کسی نیتا کی نظر میں نہیں ہو، تم مدینے والے کی نظر میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس احمد مجنو بخاری.
फैजान मखदूम अशरफ ताजदार इश्क चाचा मंत्री संतरी, ये तो है जन जन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बदलते रहेंगे। 5 साल के लिए आए, 5 साल के लिए आया, 5 साल के लिए, है ना? 5 साल हो सकता है 17 में ये हुआ, 19 में नक्शा बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना दोस्तों? हम नजर में नबी की हैं, इसीलिए हम किसी की नजर चाहते भी नहीं, और न हमें किसी की नजर चाहिए। अरे जो रसूल की नजर में हो, हाय हाय क्या अकीदा था सहाबा का। अबू बकर वो अपने को यही अकीदा रखते थे कि हम सरकार की नजर में हैं। उमर का यही अकीदा हम मुस्तफा की नजर में हैं। अली का यही अकीदा हम नबी की नजर में है। उस्मान का यही अकीदा हम रसूल की नजर में है। अरे बिलाल, जिसको हब्श का बिलाल कहते हो, ये मुस्तफा की नजर का कमाल है कि बिलाल बिलाल न रहा इस्लाम का हिलाल। उज़र और अम्मार मुस्तफा की नजर में, यही सहाबा का अकीदा, यही अहले बैत का अकीदा, यही इमाम आजम का अकीदा। इमाम आजम अबू हनीफा कसीदे नोमानिया उठा कर देखिए, फरमाते हैं या सैयद सादात जे तो का तासिदा, एक पनाह देने वालों के पनाह देने वाले। तर्जुमा कर रहा हूं। सैयद का माना क्या है? पनाह देने वाला। क्या समझे? सैयद पनाह लेता नहीं, पनाह देता है। और अगर सैयद किसी से पनाह मांगे तो उसकी सियादत मशकूक है। सैयद बेसहारों को सहारा देता है, सहारा लेता नहीं। सैयद वो है जो मुसीबतों में दूसरों को पनाह दे, तकलीफों में पनाह दे, वो सैयद है। इमाम आजम अबू हनीफा क्या फरमाते हैं? ऐ पनाह देने वालों के पनाह देने वाले। सैयद तो होता पनाह देने वाला, है ना? इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते पनाह देने वालों के पनाह देने वाले। क्या समझे? इस दुनिया में कम और ज्यादा 1,24,000 अंबिया किराम आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को पनाह दे रहे हैं, हजरत शीश अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को पनाह दे रहे हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को पनाह दे रहे हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को पनाह दे रहे हैं, हजरत इब्राहीम अपनी उम्मत को पनाह दे रहे हैं, हजरत इस्माइल अपनी उम्मत को पनाह दे रहे हैं, हजरत मूसा अपनी उम्मत को पनाह दे रहे हैं, हजरत ईसा अपनी उम्मत को पनाह दे रहे हैं। सारे नबी अपनी कौम अपनी उम्मत को पनाह दे रहे हैं। मुस्तफ़ा की शान ये है कि सारे अंबिया जो अपनी अपनी कौम को पनाह दे रहे हैं, मुस्तफ़ा सारे नबियों को पनाह दे रहे हैं, सारे रसूलों को पनाह दे रहे हैं। मालूम हुआ आदम अलैहिस्सलाम मुस्तफ़ा की पनाह में है, मूसा अलैहिस्सलाम मुस्तफ़ा की पनाह में है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्तफ़ा। आने वाला नबी बहुत बाद में आया, मगर हर नबी उन्हीं की पनाह में है, हर नबी उन्हीं की पनाह में है, हर नबी उन्हीं की छत्र छाया में है, हर नबी की अपनी बारगाह है, हर नबी की अपना दरबार है। मगर मुस्तफ़ा का दरबार बड़ा निराला है, मुस्तफ़ा की बारगाह बड़ी अनोखी है। जभी तो मुहद्दिस आज़म की जबान बोल रही है, या रसूल अल्लाह तेरे दरबार का सानी नहीं है, तेरे दरबार का सानी नहीं है। बहुत देखी है हमने बारगाह है, हमने आदम की बारगाह देखी है, मगर मुस्तफ़ा तुम्हारी बारगाह का जवाब नहीं। हमने मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह देखी है, मगर तुम्हारी बारगाह का जवाब नहीं। मैंने सारे नबियों रसूलों की बारगाह देखी है, मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी नहीं। नारे तकबीर। हुआ लाजवाब ने लाजवाब भेजा, लाजवाब ने वो खुदा जिसका कोई जवाब नहीं। अब उस लाजवाब खुदा ने जो आखिरी नबी भेजा है, वो भी लाजवाब बनाकर भेजा है, उसका भी इस कायनात में कोई जवाब है ना। तो तुम्हारे रब की अता से, तुम्हारे रब की अता से हम देते हैं, मदद करते हैं, और तुम्हारे रब की अता का दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं। अब मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, ये बार बार जो कहा जा रहा है तेरे रब की अता, तेरे रब की अता, तेरे रब। मेरे हबीब, मैं तो सारे आलम का रब हूँ। गोया अल्लाह फरमा रहा है, मैं तो सारे आलम का रब हूँ,
مگر تیرا رب ہونے میں جو مزہ ہے، جو لطف تیرا رب ہونے میں ہے، وہ کسی اور کا رب نہیں. اس لیے کہ میں نے عالمین کو تو تیرے لیے بنایا، یہ کائنات بنائی تمہارے لیے، ذروں کو بنایا تمہارے لیے. یہ مہر و ماہ، یہ ماہ و نجوم، یہ شمس و قمر، بحر و بحر، خشک و تار، یہ آسمان، یہ زمین، یہ فلک، یہ ملک، یہ حور و غلمان، یہ جنات، یہ کوثر، یہ پل صراط، یہ حشر نشر. مفکر ملت فرماتے ہیں یہ حشر و نشر کی تقریب کیا ہے اس کے سوا کہ لوگ دیکھیں کمال محمدی کیا ہے. خدا کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ میدان قیامت برپا کرے، وہ تو عالم الغیب و شہادت ہے نا، وہ تو جانتا ہے کتنے جہنمی ہے کتنے جنتی ہیں. حساب کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو معلوم ہے اس مجمع میں کتنے جنتی ہے کتنے جہنمی ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے نا؟ اب مجھے بھی ایک چیز معلوم ہے اس کی عطا سے، کہو تو کہہ دوں، ہے نا؟ جس کی گردن میں مخدوم اشرف کی غلامی کا پٹا ہے، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. اس لیے تم اشرف المخلوقات ہو. کیا کرم ہے رب کا، اشرف المخلوقات یعنی مخلوق بے شمار. ان بے شمار مخلوق میں رب کا فضل دیکھو، ہمیں اشرف بنایا اور ہمیں ولی دیا تو اشرف الاولیاء دیا، نبی دیا تو اشرف الانبیاء. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان محدث اعظم، فیضان مفکر اسلام، خطیب اعظم، نعرہ تکبیر. دیکھیے پہلے حصے میں اللہ نے اپنا نظام ربوبیت بیان فرمایا، دوسرے حصے میں کہا ہم جو دیتے ہیں بندوں تم سمجھ لو تم کو تمہاری محنتوں سے نہیں ملتا، میرے محبوب کے رب کی عطا سے ملتا. تیرا رب، تیرا رب، کیا بات ہے یہ تیرا تیرا بار بار کیوں؟ پھر دوسرے مقام پر فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کیا بات ہے، تمہارے رب کی قسم میرے حبیب اس وقت تک وہ مسلمان مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپسی جھگڑے میں تمہیں اپنا حاکم نہ بنا لے اور تمہاری بارگاہ میں سر تسلیم خم مومن نہیں ہو سکتے. تمہارے رب کی قسم. حالانکہ وہ تو شان صمدیت کا مالک ہے، بے نیاز ہے، وہ کہہ سکتا تھا رب کی قسم، لیکن نہیں، تمہارے رب کی قسم. یہ دباؤ ہے، دباؤ تاکہ بندے سمجھے محبوب تم ہو کیا، تمہاری مریادہ کیا ہے، مصطفیٰ تمہاری عظمت کیا ہے. ارے میں تو رب ہوں کائنات کا. اب ایک حدیث قدسی سن لیجئے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لولا کا لما اظہرت ربوبیتی. اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا، رب ہونا ظاہر نہ کرتا. میں نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا ہے تمہارے لیے، تمہارے لیے، تیرے لیے میں نے اپنا رب ہونا. اگر تیری تخلیق نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا. معلوم ہوا یہ سارا یونیورس جو ہم نے بنایا ہے مصطفیٰ تمہارے لیے بنایا ہے، زمین کو تمہارے لیے بنایا ہے، آسمانوں کو تمہارے لیے بنایا ہے. اسی لیے جب تیرے لیے تمہارے لیے کی بات آئی بن گئی تو اب ہدایت کے بخشش میں کے اندر بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہمارے بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. معلوم ہوا حضرات گرامی ہم جو کچھ یہاں کر رہے ہیں محبوب تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے ہے نا. اب جب تمہارے لیے ہے تو اب
بات سمجھ میں آ گئی پیارے؟ اب آنکھوں پر سے غفلت کا پردہ اتار کر پھینک دو، اب آج سے جھوٹ نہ بولنا۔ کیوں؟ ہم تو نبی کے لیے بنائے گئے ہیں، ہم تو نبی کے لیے بنائے گئے ہیں، اب ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ بولیں گے تو سچ بولیں گے، بولیں گے تو حق بولیں گے، ہم برائیوں سے بچیں گے، ہم برے راستوں سے بچیں گے، ہم برے راستوں پر قدم نہیں چل رکھیں گے، ہم اگر رکھیں گے قدم تو خانہ خدا میں رکھیں گے، قدم ڈالیں گے تو مدرسوں میں ڈالیں گے، قدم ڈالیں گے تو مسجدوں میں کی طرف بڑھے گا ہمارا قدم، ہم آستانوں پر جائیں گے، ہم جوئے خانے نہیں جائیں گے، ہم جوؤں کے اڈوں پر نہیں جائیں گے۔ آج کانفرنس میں توبہ کر کے جاؤ کہ مولا آج کے بعد سے جب نیا سورج نکلے، نیا دن آئے تو ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے، انقلاب برپا ہو جائے۔ جو تم اپنے لیے سوچو وہی اپنے بھائی۔ ایسا نہیں کہ کوئی چیز پسند نہیں آئی پڑوسی کو دے دیا، لے جاؤ یہ تیرا، ایسا نہیں۔ وہ آپ کا جو عمل ہے وہ بھی بیکار ہو جائے گا۔ اس نیت سے دیجئے کہ نہیں میرے پاس زیادہ ہے، میرا ایک بھائی ہے اس کو ضرورت ہے، آپ دے دیجئے، اس پہ ثواب بھی ہوگا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارو جو تم اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، اپنے بھائیوں کے لیے۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے لیے جو چیز پسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، یہ ہے اسلام۔ اسی لیے میرے آقا کریم شرح السنہ کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میری تعلیمات کے تابع نہ ہو۔ مطلب اپنی خواہش نہ رہے، ہماری خواہش پر رسول کی تعلیم کی چادر چڑھ جائے، ہے نا؟ اور جب ہماری خواہشات پر مدینے والے کی تعلیمات اور ہدایت کی چادر چڑھے گی، ہم کسی کے لیے برا نہیں سوچیں گے، کسی کے لیے برا نہیں کہیں گے، برا نہ کریں گے، ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم بے عملی کی دنیا میں نہیں قدم رکھیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ نبی کی تعلیم کے پیچھے چلو۔ مجھے بتاؤ ابو بکر کو صدیق اکبر کس نے بنایا؟ اب میں پیترا بدلتا ہوں۔ عمر کو فاروق اعظم کس نے بنایا؟ علی کو فاتح خیبر کس نے بنایا؟ یہ صحابہ کو جو مقام مرتبہ ملا کہاں سے ملا؟ کون سا دارالعلوم تھا اس وقت؟ کون سا مدرسہ تھا؟ آج کتنا زوال ہے۔ اناؤنسر کھڑا ہوتا ہے مقرر کو پکارنے کے لیے تو کم سے کم ایک لمبا اس کے القابات ہوتے ہیں، عالم ربانی، عارف حقانی، واعظ لاسانی، سلطان البراہین، کچھ چھوڑا ہی نہیں لغت میں۔ ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ جس کے لیے اناؤنسر صاحب اتنی محنت کرتے یہ زمین کی پیداوار نہیں، آسمان سے آئی ہے۔ کیا بات! اور جب آپ صحابہ کا نام لیتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت بلال، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، ارے جن سے ہمیں زندگی مل رہی ہے، ان کے لیے القابات نہیں، ان کے لیے ٹائٹل نہیں، یہ جو بونے اور بالشتیے ہیں ان کے لیے لمبا ایک ہاتھ کا ٹائٹل، ایک ہاتھ کے توبہ کرو اس رمش پہ، پورا پوسٹر تم گندا کرتے ہو۔ بحر العلوم، کانے علوم، گنجے علوم، بحرے بھی بنا دیا، کانے بھی بنا دیا، گنجے بھی بنا دیا، نہ جانے کیا کیا بولتے ہیں۔ بند کرو یہ ڈرامہ۔ حضرت ابو بکر صدیق وہاں نہیں، وہاں ٹائٹل نہیں استعمال کرتے، یہ زوال ہے۔ ہماری غیرت اسلامی مردہ ہو چکی، ہماری حمیت اسلامی مردہ ہو چکی ہے۔ ہم اہل بیت کے لیے القاب کا استعمال نہیں کرتے، مگر آج چھوٹے چھوٹے جن کا کوئی نہ قد ہے نہ قامت ہے،
ان کو ہم بہت اونچا بنا کے پیش کرتے ہیں، جواب دینا پڑے گا۔ اور میں تو کہتا ہوں لغت بھی رو رہی ہے، یہ جملے بھی روتے ہیں، بھی لگتے ہیں، یہ الفاظ بھی سسکتے ہیں، روتے ہیں۔ اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں اندر ہی اندر سے دعا کرتے ہیں، یہ جملے الفاظ کی مولا مجھے ہاتھ پاؤں دے دے تاکہ مولویوں کی گردن دبا دیں۔ بڑا میرا مسیوز ہو رہا ہے۔ حضرات القاب کا استعمال کرو تو سب سے پہلے صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے، امام اعظم ابو حنیفہ باس، امام شافعی باس، وہاں کہو عظیم البرکت، دریائے رحمت، آقائے نعمت۔ ارے دوستو، جو ان بزرگوں کے لیے تم لفظ استعمال کرتے ہو، کاش ان کے بزرگوں کے لیے کرو گے تو بریلی میں اپنی قبر میں لیٹے لیٹے امام احمد رضا بھی تمہارے لیے دعا کریں گے، یہ میرا دیوانہ ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ واقعی میں میرا نام لینے والا ہے۔ حضرات گرامی، کبھی کبھی دل پر کوئی بات گزرتی ہے تو زبان پر آتی ہے، یہ رونا ہے۔ حضرات تمہارے رب کی عطا، میرے محبوب تمہارے رب کی عطا، تیرے رب کی عطا، اللہ بندوں کو سمجھا رہا ہے، میرے بندو مجھ سے مانگو، دن میں مانگو، رات میں مانگو، صبح میں مانگو، شام میں مانگو، دوپہر میں مانگو، تنہائی میں مانگو، محفل میں مانگو، مجمع میں مانگو، عوام میں مانگو، پبلک میں مانگو، دل ہی دل میں مانگو، مگر مجھ سے مانگنے سے پہلے میرے نبی کو وسیلہ بنا کے مانگنا، ایسے نہ مانگنا، ڈائریکٹ نہ مانگنا، میں نہیں دینے والا ہوں، دوں گا تو اپنے مصطفیٰ کا صدقہ ہی دوں گا، اپنے مصطفیٰ کے وسیلے سے دوں گا، میں ایسے دینے والا نہیں ہوں۔ میرے دوستو، تو معلوم ہوا، اسی لیے تو محدث اعظم نے فرمایا تھا بہت پہلے کہ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔ ارے پیارے، اگر تمہیں اپنے مکان کی چھت پر جانا ہو تو زینوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، بغیر زینے کے تم اپنے مکان کی چھت پر نہیں پہنچ سکتے، تو بغیر مصطفیٰ کے خدا کی بارگاہ تک کیسے پہنچو؟ حضرات اللہ چاہتا ہے میرے محبوب تیرا بن کر مجھ سے سوالی ہوں، اور جو تیرا بن کر مجھ سے مانگے گا تو میں وہ بھی دوں گا جو اس نے مانگا، وہ بھی دوں گا جو اس نے نہیں مانگا۔ اچھا ایک بات بتائیں، دعا مانگتے ہو نا؟ سب مانگتے ہیں۔ اکثر لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں حضور دعا قبول نہیں ہوئی، 1 سال ہو گیا، آپ نے کہا تھا یہ دعا پڑھو، وہ دعا پڑھو، قبول نہیں ہوئی۔ اس نے کہہ دیا، میں بھی حیران ہوں، ارے قبول نہیں ہوئی تو دعا قبول کون کرتا ہے؟ بولو بولو، دعا قبول کون کرتا ہے؟ اللہ ہے نا۔ ہم اس لائق ہیں کہ ہماری دعا قبول کرے؟ دعا قبول نہیں ہوئی، وہ تو کہتا ہوں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، مگر دعا کو قبول کرانے کے کچھ شرطیں ہیں، وہ شرط ہے، اب بولے دعا قبول نہیں ہوئی، یہ شکایت کرتے ہو، جھوٹ بھی بولتے ہو، دعا قبول نہیں ہوئی، برائی کرتے ہو، دعا قبول نہیں ہوئی، ان کا کرتے ہو، دعا قبول نہیں ہوئی، دوسروں کا مال آرام سے کھاتے ہو، دعا قبول نہیں ہوئی۔ حق پرستی اختیار کرو، پیغمبر اسلام کی تعلیمات اور ہدایت پر عمل کرو، رسول پاک کی شریعت پر عمل کرو، غوث و خواجہ و اشرف اور صوفیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہوئے رب سے مانگو، دیکھو کیسے قبول نہیں۔ دعا اب ایک علماء کے لیے بھی ہے، جو قبول ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، قادر مطلق ہے، وہ چاہے گنہگار کی سن لے، ہے نا، اس کی مرضی، عبادت گزار کو ٹال دے، اس کی مرضی، اس کی مرضی۔ اسی لیے تو میرے سرکار کیا وسیلہ ہے، جب حشر کا میدان ہوگا تو میرے مصطفیٰ یہی فرمائیں گے، مولا جتنے پرہیزگار ہیں وہ تیرے ہیں، جتنے گنہگار ہیں وہ میرے، جتنے پرہیزگار ہیں وہ تیرے ہیں، جتنے گنہگار ہیں وہ میرے۔ اسی
لیے سرکار فرماتے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری امت میں چھوٹا چھوٹا نہیں، جو بڑی بڑی گناہ کرنے والے ہیں ان کی شفاعت میں کراؤں گا۔ میں نے یہ حدیث آپ کو تو سنا دی ہے نا، کہیں یہ موقع کہہ رہے مکی میاں نے بڑا اچھا نسخہ دے دیا ہے، جب سرکار شفاعت کرائیں گے تو بنداس رہو، مارو کاٹو ان کا، حضور تو ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ کوشش کرو کہ تمہاری زندگی کا لمحہ لمحہ گناہ سے بچے، حلال کھاؤ حرام سے بچو، حلال کماؤ، اسی حلال پیسوں سے اپنے بچوں کی پرورش کرو تاکہ حلال خون بنے۔ تم ایک وقت کھانا نہ کھاؤ، پیسہ بچاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو تعلیم دو، دین کی تعلیم دو، دنیا کی تعلیم دو، انٹر کراؤ، گریجویٹ کراؤ، پوسٹ گریجویٹ کراؤ، بی ٹیک کراؤ، ایم ٹیک کراؤ، انجینئر بناؤ۔ بند کرو یہ محل بنانا، بند کرو مسلمانوں جائیداد پر جائیداد خریدنا، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کی حکومتیں ہم مسلمانوں کو اپنا ووٹ بینک سمجھتی ہیں کہ ہم کو چناؤ کا وقت آ گیا، ووٹ لے لو، ووٹ لے لو۔ دوستو، آپ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی امت ہیں، ہے نا؟ میرے سرکار نے کیا فرمایا؟ حضور کی تعلیم کیا ہے؟ نہ کسی پر ظلم کرنا، نہ ظلم سہنا۔ ہم ظلم کرتے نہیں، اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت، ہم سنی ہیں، سنی صوفی سیکٹر سے ہمارا تعلق ہے۔ ہم تیر کھا سکتے ہیں، تیر چلا نہیں سکتے، ہم ظلم سہ سکتے ہیں، ظلم کر نہیں سکتے، ہم زخم کھا سکتے ہیں، زخم سہ سکتے ہیں مگر زخم پہنچا نہیں سکتے، ہم ستم کر سکتے نہیں، ستم سہ سکتے ہیں، ہم دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہیں، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہے۔ اسی لیے اگر کوئی کسی پر بم گرا رہا ہے، سمجھو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ محمد عربی کا غلام نہیں ہے۔ جو غوث و خواجہ و اشرف کا وفادار ہے، یاد رکھو، جو خواجہ غریب نواز کا غلام ہے وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے مگر آتنکوادی نہیں ہو سکتا ہے، دہشت گردی نہیں کر سکتا ہے، دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ جو دہشت گرد ہے سمجھ لو وہ مسلمان نہیں، اور جو مسلمان ہے وہ دہشت گرد نہیں، جو مسلمان ہے وہ آتنکوادی نہیں، جو آتنکوادی ہے وہ مسلمان نہیں۔ اس لیے ہمارا اسلام آتنکواد کو مٹانے آیا ہے، بڑھانے نہیں آیا ہے، بڑھانے نہیں آیا ہے۔ بھارت کا مسلمان، اس کا آتنکواد سے کوئی تعلق نہیں، دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ غریب نواز کے چاہنے والے وہ صدمہ تو برداشت کر سکتے ہیں مگر کسی کو غم۔ حضرات گرامی، اور ہمیں یہ خوشی ہے کہ آپ سن رہے ہیں، تو کچھ پیغام آپ کو مل رہا ہے کہ نہیں؟ تقریریں تو میری بہت سنتے رہتے ہیں مگر دوستو میرے دل کی یہ تمنا ہے، صرف ایک ہے، بتاؤں آپ آج کے بعد سے ایک ہو جاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، آج کے بعد سے ایک رہنا، یہ طے کرو کہ آج سے ہم برائیوں کا خاتمہ کریں گے، ہم سب کی تعظیم کریں گے، سب کا احترام کریں گے۔ ارے سید خاندان کا بچہ بھی اگر تمہیں دکھائی دے تو اس کا رنگ روپ نہ دیکھنا، اس کا لباس نہ دیکھنا، محمد الرسول اللہ کی نسبت دیکھنا۔ ارے جس نسبت کی خاطر احمد رضا اپنی مسلک چھوڑ دیتے تھے تو غلاموں کیا تم اپنا کمرہ نہیں چھوڑ سکتے، اپنی کرسی نہیں چھوڑ سکتے؟ اسی لیے تو مدینے جانے کا جب وقت آتا ہے تو امام اہل سنت خود نہیں جانا چاہتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اگر یہ نوری گھرانہ تمہیں مل جائے، نہ ملو مگر اس کو محبت بھری نظروں سے دیکھ لینا، اتنا کافی۔ مسافہ نہ کرنا، میں نہیں کہتا مسافہ کرنا، محبت بھری نظروں سے دیکھ لینا۔
ہو سکتا ہے کہ تمہاری یہ ادا کل رسول پاک کو پسند آ جائے، ہے نا؟ ارے بات سوچو، آپ نے واقعہ سنا ہے نا جنید بغدادی کا، پہلوانی کا؟ وہ پہلوان تھے، اب امام الطائفہ بنے، صرف سید، ایک غریب سید، انہوں نے کہا کشتی میں لڑوں گا۔ میں واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، دبلے پتلے تھے، ہنگامہ، بادشاہ نے کہا جو جنید کو پٹک دے گا، ہرا دے گا، اس کو اتنا انعام ملے گا۔ وہ سید صاحب دبلے پتلے، بیوی نے ان کی کہا ارے جنید سے لڑنے جا رہے ہو، وہ پہلوان، تم دبلے پتلے ایک ہی بار میں صاف ہو جاؤ گے۔ کہا فکر مت کرو، مجھے جانے دو۔ اکھاڑے میں پیچھے اعلان ہوا، کان میں کہہ دیا، جب ہاتھ پکڑ کے گھسیٹا، کان میں کہہ دیا میں لڑنے نہیں آیا ہوں، میں سید ہوں، آلے رسول ہوں، اتنے دنوں سے میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا، وہ جنید پہلوان کے دل میں انقلاب پیدا ہوا، سید صاحب کو لے کر اپنے سینے پر لیٹ گئے۔ لوگوں نے کہا یہ کشتی صحیح نہیں ہوئی، دوبارہ لے کر لیٹ گئے۔ سید صاحب کا کام ہو گیا، بادشاہ نے انہیں انعام دیا، تحفہ ملا، گھر گئے، انہوں نے اپنی غربت دور کی۔ یہاں جنید پہلوان رات میں کھا پی کر کے جب اپنے بستر پر لیٹے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا رہے ہیں۔ جنید تم نے میری آل کی اتنی خاطر کی ہے، اتنی پرواہ کی ہے، اتنا خیال رکھا ہے، میری نسبت کا اتنا تم نے خیال رکھا ہے، گھبراؤ ماں، اب میں تمہیں امام الاولیاء بنا رہا ہوں، امام الطائفہ، سید الصوفیہ بنا رہا ہوں۔ جنید بغدادی کو ریاضت کی بنیاد پر یہ منصب نہیں ملا، آل رسول کی تعظیم کی بنیاد پر ملا ہے، آل رسول کی خدمت کی بنیاد پر ملا ہے۔ اسی لیے دوستو آپ اپنے اندر سدھار پیدا کریں۔ مولا کانفرنس، مولا کریم عرس حضرت شیخ مجنو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں، شیخ احمد مجنو بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں جتنے لوگ شریک ہیں، سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور فیضان بخاری سے آپ کو سب کو مالا مال فرمائے۔ حضرات گرامی، ابھی ان کا خانوادہ بھی یہاں براجمان ہے، مولا ان کے اور ان کے بیٹے کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی خانقاہ کو سلامت رکھے، ان کو تندرستی، آپ کو سب کو تندرستی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کیجیے۔